الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائبہ بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ سورج بنا کے تو نے رونق زمیں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ پیاسی زمین کے منہ میں میہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے میہ کا نشاں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوا کہ قرآن شریف کی ایک آیت پر عمل ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اور صلو امر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ایک مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ ذات اقدس کی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے۔ ہم اگر دور سے آسان سے یا اس سے بھی اور زیادہ دور سے درود شریف پڑھیں گے تو ملائکہ کے ذریعے خدمت عالی میں وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگر روضہ رسول پر قریب جا کر درود شریف پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنیں گے۔ ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من وعن۔ سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود۔
سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود ہیں یہ ثابت جس پہ شاہد ہیں دلائل اور سنن، روایات اور دلائل ثابت ہے کہ دور سے اگر نذرانہ عقیدت درود و سلام کا تحفہ اگر پیش کیا جائے گا تو ملائک اس کو پہنچا دیتے ہیں خدمت اقدس میں، اور اگر روضہ رسول پر خود حضور کے مزار کے قریب جا کر کے اگر درود شریف پڑھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ پھر حضور کا ہمارے اوپر حق بھی ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، منعم ہیں، احسان فرما ہیں، تو اس لیے ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے میں بھی حضرت مولانا ہمارے محترم اور کرم فرما ہمارے مشفق اور محسن حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے دعوت دی اور اپنی زیارت کا شرف حاصل کرا دیا۔ اس لیے مولانا کا میں بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ مولانا کے قریبی عزیز مولانا محمد حامد اور مولانا محمد مرتضی صاحب جنہوں نے ٹکٹ بنوانے کی زحمت گوارا فرمائی اور ایئرپورٹ پر پل پل کی انہوں نے خبر رکھی اور رہنمائی فرمائی۔ صبح سے آپ حضرات جلسے میں شرکت فرما ہے اور علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی بڑے قابل سعادت اور قابل مبارکباد ہیں کہ صبح سے آپ نے اپنے اس مبارک اور مسعود اجلاس کو سرفرازی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور اپنے جلسے کو آپ نے رونق عطا فرمائی، اور علماء کرام کے بیانات سے، ان کی نصائح سے، ان کے ارشادات و فرمودات سے آپ نے صبح سے اب تک بڑا فائدہ حاصل کیا۔ علماء کرام نے بڑی قیمتی نصیحتیں آپ کو فرمائی، اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتکن خاسرا، کہ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم عالم بن جاؤ، اور اگر وقت نہیں رہا، عمر زیادہ ہو گئی، فرصت نہیں ہے، عالم نہیں بن سکتے آپ، تو حدیث شریف میں دوسرا درجہ فرمایا کہ پھر متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، اور اگر سیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر کم سے کم آپ مستمعن، سننے والے بن جاؤ۔ تو ماشاءاللہ آپ صبح سے سن ہی رہے ہیں، اس حدیث کے مصداق ہیں آپ، کہ آپ اگر پہلے درجے کی فرصت نہیں رکھتے، نہ دوسرے درجے کی فرصت رکھتے ہیں آپ، تو تیسرا درجہ ہے کہ کم سے کم علماء کی باتیں سننے والے بن جاؤ، اور اگر سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو حدیث شریف میں فرمایا چوتھے نمبر پر کہ او محبن، کہ کم سے کم محبت کرنے والے تو بن جاؤ، علماء سے محبت کرنا، ان سے مصافحہ ملانا، ان کے چہرے کی جانب نظر رحمت ڈالنا، یہ چوتھا نمبر ہے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَكُنْ خَاسِرًا، کہ پانچویں نمبر کے نہ بن جانا، ورنہ تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ علماء کے اوپر نظر رحمت ڈالنی چاہیے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ تو علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اسی لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں
کہ ان سے علماء پیدا ہوں، حفاظ پیدا ہوں، قرہ پیدا ہوں، پاسبان اسلام و حامیان دین پیدا ہوں، امت مسلمہ کے اندر اسلام کے سپاہی پیدا ہوں، اس لیے مراکز قائم کیے جاتے ہیں۔ ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر نظر عظمت ڈالا کرے، وہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے۔ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو عظمت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے گی اور محبت کی نظر ڈالے گی تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جن کے والدین زندہ ہیں، بوڑھے والدین ہیں، عمر رسیدہ والدین ہیں، وہ حیات ہیں اور ان کی خدمت کا ان کی اولاد کو موقع میسر ہے، تو والدین کے اوپر محبت کی عظمت کی نگاہ ڈالنے سے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے بیت اللہ کے اوپر نظر ڈال دی ہو، اور اپنے استاد کے اوپر بھی نظر عظمت ڈالنی چاہیے، نظر عقیدت ڈالنی چاہیے، اور اساتذہ کو بھی چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں پر اور اپنی اولاد پر نظر شفقت ڈالنی چاہیے۔ اگر آپس میں یہ جذبہ ہوا اور یہ طریقہ رہا اور ہمارا یہ اپائے رہا، یہ سوچ رہی ہماری، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ صبح سے آپ نے کتنے مسائل علماء کرام سے سیکھے ہیں۔ ایک مسئلہ اگر معلوم ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من علمنی حرفا فانا عبدہ وہو مولایا ان شاء باع و ان شاء اعتق، کہ جس شخص نے مجھے ایک مسئلہ سکھا دیا، ایک حرف سکھلا دیا، تو میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا مولا ہے، چاہے مجھے فروخت کر دے، وہ چاہے مجھے آزاد کر دے۔ تو ان مدارس کی برکت سے، علماء کرام سے آپ نے کتنے مسائل صبح سے اب تک سیکھ لیے ہیں۔ حضرت علی فرماتے کہ ایک لفظ اگر کسی نے مجھے سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا مولا ہے۔ تو کتنا مدرسے کی بدولت ہمیں فائدہ ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بھنگی سے معلوم کیا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو بھنگی نے یہ جواب دیا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھو کہ کتا بالغ ہو گیا۔ اب جب بھی وہ بھنگی آتا تھا مجلس میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، وہ بھنگی کے احترام میں اور اس کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بھنگی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ اس بھنگی سے مجھے ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ تو ہمیں تو ان اکابر سے، علماء سے، مولانا یحییٰ صاحب سے کتنے مسائل معلوم ہوتے ہیں، جو مختلف مدارس کے محتمم ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، اور اس مدرسے کے نہ جانے کتنے علماء سے کتنا فیض و برکات حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ حضرات کو تو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے رکھی ہے۔ نسبتوں سے بڑا فائدہ ہوگا آخرت میں۔ اے زمانے تجھے کیا خبر، ہم غریبوں کو کیا مل گیا، رشتہ مصطفیٰ مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی۔ تو آل رسول سے رشتہ جڑ گیا ہم سب کا، مدرسے کی بدولت کے حضرت شیخ الاسلام کے دستے مبارک سے بنیاد رکھی گئی ہے مدرسے۔ اور جب تک حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ حیات رہے تو حضرت اساتذہ نے، مفتی تاج الدین صاحب نے بتلایا کہ ہر سالانہ اجلاس میں حضرت تشریف لایا کرتے تھے، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور بہت سارے اکابر یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ تو بڑی سعادت ہے آپ حضرات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ میں تو آپ کے یہاں خدمت اور آپ حضرات سے ملاقات اور زیارت کی نیت سے حاضر ہو گیا۔ کل اتفاق سے ایک پروگرام حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے توسط سے دوسری جگہ بھی تھا، مگر بدقسمتی سے جہاں چھوٹ گیا۔ پھر میں نے دیوبند جانے کی بھی کوشش کی، ابھی مشکات کے کئی صفحے باقی ہیں، پورا نہیں ہوا۔
15 رجب تک دارالعلوم میں سبق چلے گا، مگر حضرت کا حکم تھا کہ نہیں ہر صورت میں آنا ہے، تو اللہ نے آپ کی زیارت کرا دی، ملاقات ہوئی۔ بعض دفعہ مجلس میں ایسا شخص موجود ہوتا ہے کہ جو اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہوتا ہے، سب مل کر کے بیٹھتے ہیں، سب ماشاءاللہ دیندار ہیں، اور ابھی آپ کی دینداری کا اظہار بھی ہو گیا کہ صرف حضرت مولانا کے ایک اعلان کی بدولت کتنا چندہ آپ نے مدرسے میں دیا۔ یہ آپ کا جذبہ قابل صد ستائش اور قابل صد تحسین ہے۔ یہ تو مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، اور کس کی آمین سے کام بن جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چل پاتا کس کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ دیکھنے میں تو سبھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ لیکن ظاہری شہادت موجود ہے آپ کے جذبے کی، صبح سے آپ کے یہاں بیٹھنے کی اور مشقت اور پریشانی اٹھانے کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو کسی کے بیٹھنے کو ضائع نہیں فرماتے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو، دین کے سلسلے میں مشقت اٹھانے والوں کو اور ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، دعا تک بیٹھ جانا، دعا میں شرکت کر لینا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما دے، اور اس رات کو ہمارے لیے سعادت کی رات بنا دے، اور اس رات کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن شریف کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر ہی وقت میں اپنی بات کو ختم کروں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جس شخص نے یہ جملہ بول دیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تعالی ہے، اور پھر اسی کے اوپر جمع رہا وہ قیامت تک، مرنے تک، تو اب اس کو جنت کی بشارت دی گئی اسی آیت میں۔ تو ہم تو سب کہتے ہیں ربنا اللہ، سب کہہ لیجئے ایک دفعہ ربنا اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے عربی میں کہ ہم سب کا رب اللہ تعالی ہے۔ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم سب کو قبر میں یہی جواب دینا ہے انشاءاللہ کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے۔ ابھی مشکات میں یہ حدیث آئی، گزشتہ ہفتے میں نے سبق پڑھایا کہ فرشتہ ایک تو یہی سوال کرے گا کہ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تعالی ہے۔ اور جس نے دنیا کے اندر فسق و فجور کی زندگی گزاری، غفلت کی زندگی گزاری، جہالت کی زندگی گزاری، کفر و شرک کی زندگی گزاری، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ دوسرا سوال یہ ہوگا ما دینک، تیرا دین دھرم کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا، کون سے دین دھرم پر تیرا عمل تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دھرم اسلام ہے، میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا من حاضر رجل، ایک تصویر نظر آئے گی قبر کے اندر، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو ہمیں جواب دینا ہے کہ یہ ہمارے نبی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر فرشتہ معلوم کرے گا ما علمک، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ ہمارا رسول ہے، ہمارا نبی ہے؟ ذریعہ علم کیا ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ کیسے چلا اس کا؟ یہ بھی سوال کرے گا فرشتہ کہ ما علم کا، پتہ کیسے چلا آپ کو کہ یہ ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں یہ دینا ہے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا، ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلا، ہمیں علماء کرام کے ذریعے سے پتہ چلا، ہمارے اپنے بزرگوں سے ہمیں پتہ چلا کہ قبر میں ایک تصویر ظاہر کی جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ہمارے رسول آخر الزماں پیغمبر ہوں گے جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ جواب ہمیں قبر کے لیے پہلے سے تیار رکھنے چاہیے۔ تو قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہی فرمایا کہ جس شخص نے اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنا مربی، اپنا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو بنا لیا اور پھر پوری زندگی اسی پر ڈٹا رہا اور اسی پر جمع رہا اور اسی پر قائم رہا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دیکھیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پورے کلمے میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ایک لفظ پر بھی نقطہ نہیں ہے پورے کلمے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نقطہ کہیں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطہ برابر ہمارے دل میں شرک نہ ہونا چاہیے، نقطہ برابر ملاوٹ نہ ہونی چاہیے، نقطہ برابر شک نہ ہونا چاہیے ہمیں اس کلمے میں۔ ہمارا پالنہار اللہ تعالیٰ ہے جس میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ پھر آپ اگر گنیں گے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں 7 لفظ آئے۔ لا ایک لفظ ہے، الہ ایک لفظ ہے، الا اللہ 2 لفظ یہ ہو گئے، پھر محمد یہ ایک لفظ ہو گیا، رسول اللہ 2 لفظ یہ ہو گئے، یہ کل 7 کلمے ہو گئے۔ تو ان 7 کلموں پر اگر ہمارا پورا یقین ہے تو جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، سارے دروازے حرام ہو جائیں گے جہنم کے، کسی بھی دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا اس کا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمارے لیے مقدر فرما دے کہ جیسے اس کلمے کے اندر 7 حرف آ گئے تو جہنم کے 7 کے 7 دروازے بھی حرام ہو جائیں گے ہمارے اوپر۔ پھر اگر آپ اور غور کریں گے اس کے اندر تو لا الہ الا اللہ، اس کے حروف اگر آپ شمار کریں تو 12 حروف ہیں اس کے اندر۔ آپ کسی وقت دیکھ لیجئے گا لکھ کر کے، لا الہ الا اللہ 12 حروف ہیں اس کے اندر۔ اور آدمی کے بدن میں جو اعضاء گناہ کا کام کرتے ہیں وہ بھی 12 ہی ہے، اوپر سے نیچے تک۔ دونوں آنکھیں ان سے گناہ صادر ہوتا ہے، دونوں کان ان سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ ان سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، اور دونوں پیر اس سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، اور دونوں شرمگاہیں ان سے بھی گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اور 2 دل و دماغ یہ 12 ہو گئے، اعضائے خاطیہ 12 ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ پر اگر پورا یقین ہے ہمارا تو 12 کے 12 جو اعضاء ہیں وہ جہنم کے اوپر حرام ہو جائیں گے، جہنم میں جلنے کی نوبت نہیں آئے۔ جس وقت ہم اشہدو کا لفظ بولا کریں تو اس وقت تو دونوں کلمے پڑھنے پڑیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں کلمے بولنا ضروری ہے۔ اگر لفظ اشہد یا نشہد شروع میں آپ پڑھیں گے، چونکہ شہادت دونوں کی دینے سے کام چلے گا۔ اگر ہم نے صرف اللہ کی شہادت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی شہادت نہیں دی، پھر بھی ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے صرف رسول کے رسول ہونے کی شہادت دی، اللہ کی الوہیت کی شہادت نہیں دی،
تب بھی ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ اشہدو کا لفظ بولا کریں یا نشہدو کا لفظ بولا کریں تو دونوں لفظ بولنا پڑے گا۔ اور جس وقت آپ ذکر کیا کریں، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں، گھر میں بیٹھ کر کے ذکر کریں، تو ذکر کرنے کے وقت میں صرف لا الہ الا اللہ بولنا پڑے گا آپ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر صرف اتنے کلمے کا پڑھنا پڑے گا۔ مشکات کی حدیث میں یہی وضاحت فرمائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ کا ایک نصاب اپنے پاس جمع کر لیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کی سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے 70,000 مرتبہ اگر اپنے پاس کسی نے کلمے کا ایک نصاب جمع کر کے رکھ لیا، مرنے سے پہلے پہلے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس وقت ہو تو کم سے کم تو ایک نصاب جمع کر کے رکھیں، اور زیادہ ہو تو زیادہ نصاب جمع کر کے رکھیں۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی اپنے علاقے میں، تو ایک نابینا تھے، انہوں نے اسی دن سے اپنے پاس نصاب جمع کرنے شروع کر دیے۔ پھر اس سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس نے بتلایا کہ حضرت جب آپ نے تقریر کی تھی پہلی مرتبہ تو میں تو نصاب جمع کرنے شروع کر دیے تھے، اور آج الحمدللہ میرے 52 نصاب ہو گئے۔ اپنے لیے اس نے 52 نصاب جمع کر لیے، اور کسی اور کو بھی ہدیہ دے سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ہدیہ دے دے، اپنے استاد کو ہدیہ دے دے اس نصاب کا 70,000 مرتبہ کا۔ یہ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک خادم تھا جس کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ اسے کشف ہوتا ہے۔ کشف کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں غیب کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ علم غیب کلی حقیقی ذاتی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کچھ چیزیں دکھلا دیتے ہیں غیب کی۔ تو حضرت ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک خادم تھا، میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے چلانے لگا، شور مچانے لگا کہ میری ماں کو تو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کھانا کھانا چھوڑ دیا، شور مچانے لگا، بے صبر بے سکون ہو گیا، رونے لگا۔ چونکہ اس کے بارے میں شہرت تھی کہ اسے کشف ہوتا ہے، کچھ چیزیں نظر آتی ہے، تو اس نے اپنی ماں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔ اب استاد کو تو رحم آتا ہے طالب علم پر، استاد اگر پٹائی بھی کرتا ہے یا ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر تنبیہ بھی کرتے ہیں تو وہ پٹائی اور وہ تنبیہ وہ بھی محبت میں ہوتی ہے۔ لگتی ہے گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی، لگتی ہے گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی، قربان تیرے جاؤں ایک بار پھر سہی، اگر وہ کہہ دے مجھے اپنا غلام سب سے اچھا نام ہو میرا یہی۔ اساتذہ ڈانٹتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ اساتذہ کا ڈانٹ پھٹکار یہ بھی ان کی نظر عنایت ہے طلبہ کے اوپر، یا ماں باپ جو تنبیہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر یہ بھی ان کی نظر کرم ہے۔ تو استاد محترم انہوں نے کئی نصاب اپنے پاس جمع کر رکھے تھے لا الہ الا اللہ کے۔ ایک نصاب اپنے خادم کی ماں کو ہدیے میں دے دیا، اور اپنے خادم کو بتایا نہیں، کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، دل ہی دل میں اپنے خادم کی ماں کو بخش دیا کہ میں اپنے نصابوں میں سے ایک نصاب اس کو دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا جو چلا رہا تھا، رو رہا تھا، شور مچا رہا تھا کہ میری ماں تو جہنم میں جل رہی ہے، اب 2-3 منٹ کے بعد یہ کہنے لگا کہ میری ماں کا تو عذاب ہٹا لیا، وہ دیکھو مجھے نظر آ رہی ہے میری ماں کو جہنم سے نکال۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظر رحمت فرمائی اس کے اوپر۔ ایک ہی کافی ہے نالا اگر کوئی پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں ہزاروں نالا و فریاد و ہم۔
کسی کے ایک آنسو سے دہل جاتی ہے یہ دنیا، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔